أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم پر میری زندگی ہے. مدینے کے والی دو عالم کے داتا. پچھلے دنوں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا. یہ اشعار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اشعار میں نے خزرہ کے سامنے کھڑے ہو کے کئی مرتبہ پڑھے ہیں. بڑا ہی لطف آتا تھا. اس کی وہ یاد تازہ کرنے کے لیے میں شعر کو پڑھ رہا ہوں. اب ہی سب حضور کے ثنا خوان بن جائیں. مدینے کے والی تو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم پر میری زندگی ہے. مدینے کے والی دو عالم کے داتا اور تمہارے ہی ٹکڑوں میں میرا گزارا. تمہارے ہی دربار کا ہوں میں بندہ. تمہارے ہی ٹکڑوں پہ
نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو تمہارا تو سارا گھرانہ سہی ہے جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو تمہارا تو سارا گھرانہ سہی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا ہے وادی احمد پہ خالق کی رحمت اور مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت شاید لکھتے ہیں کہ وادی احمد نبی موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی اس کی بڑی شان ہے اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا وہ بھی بڑی عظمت والا ہے وادی احمد پہ خالق کی رحمت اور مسلم ہے بیت مقدس کی عظمت مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے مگر قلب مضطر ہمارے بے دل کو قرار آتا ہے تو وہ گنبد خضرا کے دیدار سے آتا ہے مگر قلب مضطر مضطر کا مطلب ہوتا ہے پریشان قلب کا مطلب ہوتا ہے دل مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ الحمدللہ تیفوٹا بازار کی مرکزی مسجد میں بیٹھے ہیں اور بارگاہ خدا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری لگوا رہے ہیں تو کئی احباب نے نیت کر لی ہوگی اعتکاف کی جنہوں نے نہیں کی وہ میرے ساتھ نیت کر لے نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف اب جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم اجر کثیر نصیب فرمائے خطبہ کے اندر سورہ روم کی آیہ مبارکہ 41 اس کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے مولا ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون
دنیا میں خشکی اور تری میں جو برائی پھیل رہی ہے اس کا سبب لوگوں کے اعمال ہیں. لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ چاہتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ان کے اعمال کا مزہ چکھائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں. اور قرآن کریم کی دوسری سورہ ہے سورہ شورى، آیت نمبر ہے 30. رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ لوگوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، جو آفات و بلیات ان کا گھیراؤ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جو تم اعمال کرتے ہو کہ اس کے سبب تم کو تکالیف، تم کو مسائل پہنچتے ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے بہت سارے گناہوں کو تمہیں درگزر کر دیتا ہے. ان دونوں آیت مبارکہ سے پتہ کیا چلا کہ لوگوں پہ مسائل اور لوگوں کی پریشانیوں کا سبب لوگوں کے اپنے اعمال ہیں. اگر اعمال درست ہوں گے تو پھر آفات و بلیات میں انسان نہیں گرے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. دنیا کے سارے بادشاہ میرے قبضے قدرت میں ہیں. اگر بندے میری فرما برداری کرتے رہیں، اگر بندے نیک اعمال کرتے رہیں، تو ان پہ اگر ظالم اور جابر حکمران بھی ہونا، میں رعایا کے حق میں، عوام کے حق میں ان کو، ان کے دل کو میں نرم بنا دیتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر لوگ میری نافرمانیاں کریں، میری سرکشی کریں، اللہ کیا فرماتا ہے اگر نیک حکمران بھی ہو، عادل حکمران بھی ہو، میں رعایا کے حق میں اسے سخت گیر بنا دیتا ہوں. اور اگر لوگ میری فرما برداری کریں، میری مرضی کے مطابق زندگیاں گزاریں، اللہ فرماتے ہیں ان پہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، ان کے اگر وہ ظالم بھی ہیں، اگر غیر عادلانہ زندگی گزار رہے ہو، لیکن اگر عوام نیک ہو، عوام میری فرما بردار ہو، تو میں عوام کے حق میں ان حکمران کو نرم بنا دیتا ہوں. تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم رب کی نافرمانیوں میں زندگیاں گزاریں گے، تو اگر ہمارے حکمران نیک بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سخت گیر کر دے گا. اگر ہماری زندگیاں شریعت محمدیہ پہ گزریں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہمارے اوپر سخت حکمران بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ حکمران لوگوں کے اعمال کے سبب
کی وجہ سے ان کا مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ خدا نے حضرت اقبال نے لکھا تھا کہ خدا نے اس وقت تک، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو اپنی آپ کی حالت بدلی۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو چاہے کوئی بھی ہو، کسی پارٹی سے بھی ہو، حکمران ایسا، ہمارے کونسل صاحب ایسے ہیں، ہمارے ایم این اے صاحب ایسے ہیں، ہمارے ایم پی اے صاحب ایسے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ایسے ہیں۔ کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، اوورآل ہر جماعت جو بھی آ رہا ہے، لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں ہمارے حکمران ایسے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں کیا آپ ان کو نبھا رہے ہیں؟ کبھی یہ تصور ذہن میں آیا ہے؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستار۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدل رہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں حضور کی حدیث پاک ہے ویسے ہمیں حکمران مل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حکمران بے ایمانی کر رہے ہیں، کرپشن حکمران کر رہے ہیں، کیوں جی؟ ہاں جی، حکمرانوں کی تنقید ہوتی ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، ایک بندے بھی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں اگر حکمران کرپشن کرتے ہیں تو جو ہم رعایا ہیں، جہاں تک انسان کی پہنچ ہوتی ہے، جہاں تک اس کی بساط ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، پھر جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمیں حکمران مل جائیں گے۔ کیوں بھائی، سمجھ رہے ہیں بات؟ آج میری گفتگو کا اصلاحی پہلو توجہ رکھیے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمیں حکمران مل جائیں گے۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ کرپشن نہیں کر رہا؟ کیا ڈیوٹی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، جاب کرنے والے اپنے کاموں میں کوتاہی کر کے مہینے کے بعد پوری سیلریاں نہیں لے رہے، پوری تنخواہیں نہیں لے رہے؟ کیا تجارت کرنے والا جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے 2 نمبر مال کو 1 نمبر مال بنا کے نہیں مارکیٹ میں بیچ رہا؟ کیا کھیتی باڑی کرنے والا دوسروں کی زمینوں پہ ہل چلا کے اس کو قبضے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ کیا آج بھائی اپنی بہنوں کو زمین اور جائیدادوں سے، باپ کی وراثت سے محروم نہیں کرتے؟ کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں؟ کیا آج مارکیٹ میں آپ کو بے عمل شاہد طریقت اور شریعت کے علم سے نابلد لوگ اور نابلد پیر آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتے؟ بتائیے، کہ جو لوگوں کے ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں، ان کے پیسے کو بھی برباد کر رہے ہیں، ان کے وقت کا بھی ضیاع کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد افسانی جن کے ہم مرید ہیں، امام ربانی حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری طریقت میں کچھ خرافات نہیں ہیں، ہماری طریقت تعلیم و تربیت کا نام ہے۔ وہی بھی تربیت کر سکے گا نا جس کی خود تربیت ہوئی ہوگی۔
جس کے اپنے پاس شریعت کا، دین کا، طریقت کا علم ہوگا وہی تبلیغ کر سکے. جو قرآن ہی سیدھا نہ پڑھ سکتا، جو قرآن کو ہی مجہول پڑھے، جو حدیث کا عربی ٹیکسٹ پڑھ کے مفہوم نہ سمجھ سکے، لوگوں کی کیا تربیت کرے؟ جب 2 نمبر اور جاہل لوگ ہیں ایسے آپ کو پیر نہیں کرتے ہیں، باقی بڑی ہوتی ہے. اور ایسے علماء جو کمیٹیوں کے ڈر کی وجہ سے حق بولنا چھوڑ دیتے کہ کہیں کمیٹی والے میں نکال نہ دیں، اور رافض تو میرے تمہارے کمیٹی والے نہیں، رافض تمہارا خالق ہے. توجہ ہے کہ کہیں کمیٹی والے میں نکال نہ دیں، وہ حق بولنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے علماء موجود ہیں، چاہے قسم کے پیر موجود ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہر طبقے میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا ہر مقام پہ دکھلاوا نہیں ہو رہا؟ جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے پھر ہمیں حکمران مل جاتے ہیں. اس لیے اقوام افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ابھی سیلاب آیا ہے، کیوں بھی آیا کہ نہیں آیا؟ کئی شہروں کے شہر ویران ہو گئے. بولیے عرفان کی حضور کے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا جی کیا ہماری بستیاں ویران ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارے شہر ویران ہو سکتے ہیں؟ اس حال میں کہ اس بستی میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں، اس بستی میں رب رب کرنے والے موجود ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں، لوگوں کی بے غیرتی اور بے حسی کی وجہ سے اور لوگوں کی چپ ساتھ لینے کی وجہ سے ایسا مقام آ جاتا ہے کہ بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. آج شریعت کی ٹھٹیاں اڑائی جا رہی ہیں، دنیا پوری خرافات میں ابھر گئی. آج پیروں کی خاندانیں خاموش ہیں، علماء کے منبر خاموش ہیں. لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا کہ تم اجتماعی طور پہ غفلت کی نیند سو رہے ہو، تم اجتماعی طور پہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کے غضب کی ایک نظر پڑے ہر چیز بڑی افیٹ ہو جائے. آج نہیں بتایا جا رہا. آج پیروں کی خانقاہیں خاموش ہیں، علماء کے منبر خاموش ہیں، حق نہیں بیان ہو رہا. حضور فرماتے ہیں جب لوگ چپ ساتھ لیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو روک لیتے ہیں اس کام کو، حضور فرماتے ہیں پھر رب رب کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور وہ بستیاں صفائی حضرت سے مٹا دی جاتی ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں سیلاب آیا وہاں مسجدیں نہیں تھی؟ بولو وہ تو نہیں یار، وہاں مسجدیں نہیں تھی. قاری صاحب وہاں اللہ اللہ کرنے والے نہیں تھے؟ وہاں میلاد کے جلوس نہیں نکلتے تھے؟ عابد جی میلاد کی جلوس نکلتے تھے، مسجدیں بھی تھیں، سجدہ کرنے والے بھی تھے. لیکن جب ہمارے اعمال کی وجہ سے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، پھر ہمارے اعمال کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر رب رب کرنے والے بھی اس صفحے ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں. ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، آقا کیا ہم میں نیک لوگ موجود ہوں پھر بھی ہم پہ عذاب آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اے زینب میری زوجہ عذاب آ سکتا ہے جب اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں، پھر بھی
بستیاں اجڑ سکتی ہیں، عذاب آ سکتا ہے، وہ کیسے؟ یا رسول اللہ فرمایا کہ جب بے غیرتی غیرت سے بڑھ جائے، جب بے حیائی حیا سے بڑھ جائے، پھر پوری پوری بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں نے وہاں جا کے سیلاب زدگان کی مدد کی۔ میں عمرہ شریف میں تھا، سعودیہ عرب تھا، ابھی 7 تاریخ واپس آئے، میں وہاں تھا، پیچھے میں سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا بڑے لوگوں نے کیمپ لگائے اور تب وہ دو کی وہاں جا کے راشن اور طرح طرح کا سامان ضروریات زندگی میں مہیا کیا، لیکن ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سیلفیاں بن رہی ہیں۔ ہم اتنا راشن دے رہے ہیں، ظالموں کوئی کام تو اللہ کی رضا کے لیے کر لو، پھر باقاعدہ پوز بنا کے تصویریں دی جاتی ہیں، میں نے تصویروں کو دیکھا، اور پھر سوشل میڈیا پہ لکھا جاتا ہے اے خاصہ خاصہ میں وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ میں کہتا ہوں نادانو، یہ وقت نہیں ہے فیس بک پہ اپنی فوٹو لگا کے اور یہ شعر لکھنے کا۔ تہجد کے وقت اٹھ، مدینے کی طرف منہ کر، پھر پکار اے خاصہ خاصہ میں وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، پھر دیکھ مدینے کی طرف سے خیرات۔ سننے والا کوئی نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، پوری توجہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس دعا میں توجہ نہیں ہوتی اللہ رد فرما دیتا ہے۔ جب پوری توجہ ہو پھر بندہ کہے اے خاصہ خاصہ میرے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ہر جگہ دکھلاوا یار، ہر جگہ بناوٹ۔ جی میں عمرہ شریف پہ گیا تو بڑا حیران ہوا لوگوں کے کاموں کو دیکھ کے۔ یہاں سے تصویریں اور پکچر کا اور سیلفیوں کا معاملہ ایئرپورٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ احرام باندھتے وقت سیلفی، جہاز میں چڑھتے وقت سیلفی، جدہ ایئرپورٹ میں اترتے وقت سیلفی، کعبہ شریف جا کے کعبہ شریف کی زیارت کی وقت سیلفی، کعبہ شریف کو ہاتھ رکھ کے اس وقت سیلفی۔ ساری عبادت آج کل سیلفیوں میں ہی آ گئی۔ مقام ابراہیم پہ سیلفی، صفا مروا پہ سیلفی، الغرض ہر مقام پہ جہاں جہاں میں کیا دوں، غار ہرا، غار ثور، جبل رحمت، لوگوں کو کوئی اور کام نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ ہر جگہ تصویریں بن رہی ہیں، ہر جگہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ مدینہ شریف لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس مقام پہ آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی ساری زندگیاں تڑپ میں گزر جاتی ہیں۔ مولا ایک بار اپنے محبوب کو تھا وہ روزہ تو دکھا دو، تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا روزہ دکھا دیا۔ ادب کا ہیست زیر آسمان، از عرش کا سکتا، نفس گم کرتا نہیں آیت جنید و بایزید کی جا۔ یہ وہ مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں بایزید جنید و بایزید بھی آتے ہیں ان کی سانس تک نہیں لیتے، جہاں پہ ایک بار سجدہ آتا ہے زندگی میں دوسری بار اسے قیامت تک پھر موقع نہیں ملتا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس مقام پہ آ کے بیٹھے۔ مواجر شریف کے سامنے یقین جانیے وہاں آنکھیں نہیں اٹھتی، جالی مبارک کے سامنے، مواجر شریف کے سامنے، وہاں لوگ موبائل لیا ہوا ہے، کوئی کام نہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں۔ اور یار یہ تو ویڈیو بنانے کا مقام نہیں، یہ تو رسول اللہ کو اپنے ٹکڑے سنانے کا مقام ہے، اور یہ تصویریں بنانے کا مقام نہیں ہے، یہ رسول اللہ پہ درود
مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کی ادا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ مفتی احمد یار کا نہیں، شاید آپ نے پورا شریف ان کو سماعت کیا ہو، ان کا واقعہ آپ کو سناتا چلوں، توجہ ہے آپ کو نہیں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو میں نے سوچا پہلے جا کے عمرہ کرتا ہوں، پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اجازت طلب کروں گا۔ تفسیر لکھنے کا میں نے ارادہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں عمرہ شریف کے لیے گیا، کی سعادت حاصل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں پہنچا، اور وہاں پہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں باب السلام سے داخل ہوا اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے درود السلام کا نذرانہ پیش کیا۔ باب البقیع سے میں واپس جب باہر نکلا، میں نے سوچا کہ میں نے تفسیر لکھنی ہے، جہاں کے مکتبہ میں جاتا ہوں تو وہاں بھی کچھ کتابیں لے لوں۔ آپ کہتے ہیں میں مکتبہ میں گیا، جو کتابیں مجھے پسند آئیں، میری ضرورت کی تھی، وہ کتابیں میں نے خرید لی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہاں کاؤنٹر پہ جب پیسے دینے لگا کتابوں کے لیے، پین پڑا تھا، وہ پین دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت تھا، جب میں نے اس کو اس کے ساتھ رائٹنگ کی، لکھا، بہت خوبصورت لکھنے والا وہ پین۔ جب میں نے کمپنی دیکھی تو وہ پارکر کا پین تھا۔ وہ کہنے لگے، میں نے اسے پوچھا دکاندار سے کہ کتنے کا؟ اس نے قیمت بتائی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میری جیب میں اس پین کی آدھی قیمت بھی نہیں تھی۔ پین بڑا عالیشان، خوبصورت رائٹنگ والا وہ پین، خوبصورت لکھائی اس پین۔ آپ فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا دکان سے، میں نے 4 دفعہ مڑ کے اس پین کو دیکھا۔ ایسے نہیں تھے لیکن پین بہت عالیشان تھا، پارکر کا پین تھا، مشہور ہے پارکر کا۔ آپ کہتے ہیں کہ رات کو میں آ کے سو گیا، صبح تہجد کے وقت اٹھا اور ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھ گیا، تہجد کی نماز پڑھی، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھ رہا ہوں، ایک شخص آیا میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ احمد یار ہو؟ آپ کہنے لگے میں احمد یار ہوں، گجرات سے آیا ہوں۔ کہا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو آپ کل آئے تھے نا میری دکان پہ پین خریدنے، یہ پین۔ آپ فرماتے ہیں بھیا میں نے کہا کہ آپ کو عرض کرنی چاہیے، پین واقعی بڑا شاندار ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا آپ سے رقم مانگی کس نے؟ فرمایا کہ تم کیسے آئے ہو؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ عرصہ ہو گیا ہے رسول اللہ کے شہر میں مجھے دکان کرتے ہوئے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی عرضیں کی، یا اللہ محبوب کا گنبد خضرا کو دکھایا ہے، کبھی جلوہ بھی دکھا دے، کبھی میری دعا پوری نہیں ہوئی، آج رات کو آمنہ کے لال نے کرم فرمایا ہے۔ حضور میری خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ کل میرا غلام احمد یار گجرات سے تیری دکان پہ آیا تھا، اسے پین بڑا پسند آیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ پین خرید لیتا، جا کے یہ پین اسے دے دو، اور اسے اپنی طرف سے نہ دینا، اسے کہنا یہ آمن یہ حضور نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہو، ان کی عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں ریاض الجنہ سے باب البقیع کی طرف باہر نکلا، گنبد خضرا پہ نظر پڑی تو میں نے کہا صدا وسنا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ
شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکرا پیدا اخلاص نہیں، ہر جگہ دکھلاوا، ہر جگہ بناوٹ، ہر جگہ ریاکاری، ریاکاری نے ہمیں مار دیا۔ آج بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے محلے کا ایسا بزرگ، نمازی بزرگ جس کی تہجد بھی کبھی لگا ہو، وہ جتیوں میں بیٹھا رہے کوئی اسے نہیں کہے گا حاجی صاحب آپ آگے، اور جس نے تازہ شیو کرائی ہو، صرف ہاتھ میں اس نے کورے نوٹوں کی وہ مدتی پکڑی ہو، اسے ہر بندہ سٹیج میں بٹھائے گا، اور اسے عشق وہ ہر مائک پہ آنے والا ہر بندہ پھر اسے عشق رسول کا دیور ملے گا، یہ فلاں ہمارے چودھری صاحب نے فلاں برد صاحب، یہ عشق رسول، عشق رسول کیوں کہتے ہیں؟ ہاتھ میں پیسے جو پکڑے ہوئے، ہر جگہ دکھلاوا ہے، ہر جگہ بناوٹ ہے، اخلاص نہیں رہا۔ اب گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نا اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو اخلاص کا بڑا درس دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اخلاص پہ بڑا زور دیتے ہیں، بڑا درس دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے خود اخلاص سیکھا کہ درس آتا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ہے، ایک نائی سے سیکھا ہے۔ کہا نائی پڑھا لکھا تھا، کسی مدرسے سے فارغ تھا، نائی کسی مدرسے سے فارغ تھا، کس جگہ کا فارغ ہوتا سمجھتا تھی، کس مدرسے میں پڑھتا تھا؟ کہا وہ تو چٹا جاہل تھا، اسے تو کتاب سیدھی پکڑنی بھی نہیں آتی تھی۔ عرض کی حضرت پھر آپ نے اسے کیسے اخلاص سیکھ لیا؟ آپ فرماتے ہیں میری طالبی کا زمانہ تھا، چھوٹا تھا، میرے والدین نے مجھے دور ایک دینی درسگاہ میں مجھے چھوڑا تاکہ میں وہاں تعلیم حاصل کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپنا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، میرے باپ آہستہ آہستہ بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے کہ میرے استاد محترم مجھے روز ڈانٹتے کہ جنید، ایک دن مجھے کہنے لگے استاد محترم کہ جنید اگر کل باغ میں کٹوا کے آیا کلاس میں نہ بیٹھو، کلاس سے نکلو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بوجھل قدموں کے ساتھ کلاس سے نکلا، نائی کی دور دکان تھی، اس طرف جا رہا، بڑا پریشان ہوں کہ جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، نائی سے بال بھی کٹوانے ہیں، نہ کٹوائے گا کلاس بھی نہیں ہو سکے، بڑا پریشان، دور ایک نائی کی دکان تھی، فرماتے ہیں میں وہاں چلا گیا، باہر دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اور اس نائی کو میں کہتا ہوں، وہ جب میری طرف دیکھتا ہے متوجہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا کیوں کھڑا؟ کہا چچا میں نے بال کٹوانا ہے۔ کہا بیٹا یہاں پہ میں بال کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوں، آؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں اس سے کہنے لگا کہ چچا میرے پاس پیسے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، اللہ کے نام پہ بال کاٹ لو۔ جنید بغدادی کا بچپن ہے، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ آپ فرماتے ہیں اس نائی نے جو گاٹ بٹھایا تھا، اس کے بال کاٹ رہا تھا، ابھی داڑھی ختم کرنا تھا، داڑھی بنانا تھا، اس نے کہا بھیا آپ ذرا اس سیٹ پہ نہیں آ جاتے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ابھی میرا کام مکمل تو نہیں ہو، ابھی خاطر رہتا ہے، داڑھی بنانی ہے، مجھے بالوں کا بھی کام رہتا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کا کام بعد میں کر دوں گا، ساری زندگی پیسوں کے لیے کام کیا ہے، آج پہلی مرتبہ رب کے نام پہ کام کرنے کا موقع مل گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نائی نے، حجام نے اس کو بٹھا دیا اور مجھے سیٹ پہ بٹھا دیا۔
فرماتے ہیں میرے بال کاٹ رہا ہے، ساتھ ساتھ رو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں نہیں بتا سکتا میرے بال اتنی تیزی سے گر رہے تھے یا اس کی آنکھوں سے آنسو اتنی تیزی سے گر رہے تھے. اور وہ مجھے کہنے لگا کہ بیٹا جب بھی آپ نے آنا ہے میرے پاس آنا ہے، میں بال کٹاؤں آپ کے بال کاٹوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا چچا میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، اب جب پیسے بنیں گے تو یہ میں آپ کا ادھار بھی یہ بھی لگا دوں گا، اور آئندہ کے لیے بھی میں آؤں گا تو پیسے لے کے. آج میری مجبوری ہے پیسے دیں. فرماتے ہیں وہ اور ہو پڑا، ہچکی بن گئی. وہ کہنے لگا بیٹا میں نے ساری زندگی پیسوں کے لیے کام کیا ہے، مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا رب کے نام پہ کام کرنے میں مجھے مزہ آیا. ابھی جب بھی آنا باہر آ کے کھڑے ہو کے صدا لگانا اور چچا اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو. فرماتے ہیں سب سے پہلے تیرے بال کاٹو. دوستوں کوئی کام تو اللہ کے لیے کر لیا کرو. جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر اس میں برکتیں بڑی ہوتی ہیں، اس میں پھر مٹھاس بڑی ہوتی ہے، اس میں لذت بڑی ہوتی ہے، اس میں قرار بڑا ہوتا ہے، اس میں سکون بڑا ملتا ہے، اس میں چین بڑا ملتا ہے. اس لیے دوستان محترم ہمیں ہر بندے کو اپنی فکر کرنی چاہیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سنا رہا تھی، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے حکمران تم پہ سخت ہو جائے نا پھر ان کو بدوائیں دینے میں اپنا وقت نہ لگاؤ، میری فرما برداری میں آ جاؤ، تمہیں ان کی سخت گیری سے میں بچا لوں گا.